السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پسندیدہ دین دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین کسی بندے نے اگر اپنایا اور اس پر چلتے ہوئے کوئی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور کل قیامت کے دن وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ اس بابت اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دین اپنایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کا وہ دین اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بروز قیامت وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور دین اسلام کے دین ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کے لیے میں راضی ہو گیا ہوں یا میں نے اسے پسند کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ یہ اسلام جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پیشتر غلطیوں اور خامیوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کتنے لوگوں نے جانیں دی ہیں تب ہم تک یہ پہنچا ہے، کتنے لوگوں نے بھوک پیاس برداشت کیا ہے تب یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کی حفاظت کریں۔ یہاں میں آپ کو نواقض اسلام کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں، کچھ کام شریعت کے اندر ایسے ہیں کہ بندہ اگر کرتا ہے تو اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ پھر مسلمان نہیں رہتا ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ عام طور پر بہت سارے علماء نے 10 کا تذکرہ کیا ہے، انہی 10 کا تذکرہ ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیجئے مشاہدین و مشاہدات، آپ کی خدمت میں نواقض اسلام حاضر ہے۔ یعنی پہلا جس سے اسلام جاتا رہتا ہے اور انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا، یعنی توحید کی تینوں قسموں میں سے توحید الوہیہ کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، شریک ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز نہیں معاف کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جس سے جو چاہے معاف کر دے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 کے اندر موجود ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ رب العالمین یقیناً اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ ومأواہ النار، اور ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، اور مشرک ظالم ہوتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے لخت جگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک نہایت بڑا جرم ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شرک نواقض اسلام میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس وجہ سے علماء عقائد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگر شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے تو وہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اور اگر توبہ کی توفیق اس کو دنیا میں ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے اور چاہے تو قبول نہ فرمائے۔ دوسری چیز جس سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کہ بندہ اپنے اور اللہ کے مابین کوئی واسطہ بنائے اور اس واسطہ کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، کہے اے فلاں ہمارے حق میں سفارش کر، اے فلاں ہمیں لڑکا دلا دے، اے فلاں ہمارے لیے مال و پراپرٹی طلب کر دے۔ اس طرح سے اس کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین سفارش بنانا جبکہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یہ درست نہیں ہے، اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ جن آیت نمبر 20، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا، آپ کہہ دیجئے میں اپنے پروردگار کو صرف پکارتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی اگر صرف اللہ رب العالمین کو نہ پکارے بندہ، کسی مردے کو، کسی غائب شخص کو، کسی بزرگ اور کسی شخص کی جاہ و حشمت کو وسیلہ بنا کر کے اگر وہ دعا کرتا ہے تو یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت کسی غیر کے لیے نہیں ہم کر سکتے۔ اگر غیر اللہ کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اسے مشرک قرار دیا جائے گا، مشرک گردانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ جن آیت نمبر 20، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا، آپ کہہ دیجئے میں اپنے پروردگار کو صرف پکارتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی اگر صرف اللہ رب العالمین کو نہ پکارے بندہ، کسی مردے کو، کسی غائب شخص کو، کسی بزرگ اور کسی شخص کی جاہ و حشمت کو وسیلہ بنا کر کے اگر وہ دعا کرتا ہے تو یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت کسی غیر کے لیے نہیں ہم کر سکتے۔ اگر غیر اللہ کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اسے مشرک قرار دیا جائے گا، مشرک گردانا جائے گا۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر جو ناقض اسلام ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں مطلق طور پر شریک کرنا ہے، اور یہ خصوصیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک رکھنا، اور گویا کہ صرف دعا کے تعلق سے ہے، اور پہلا جو ناقض اسلام ذکر کیا گیا ہے وہ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکار، وہ چیز جو کہ نہ تجھے نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تو ظالموں میں سے ہوگا، کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کے حق میں دوسرے کو شریک کر لیا، یہی ظلم ہے۔ وَضُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ مقام پہ رکھ دیا جائے، یہی ظلم ہے۔ اور شرک کے اندر مشرک اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دوسرے کو شریک کر لیتا ہے جبکہ وہ روا اور درست نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ناقض اسلام ہے وہ کہ کوئی شخص مشرکین کو اور کفار کو کافر یا مشرک نہ کہے، ان کے کفر اور شرک میں شک کرے یا ان کے کفر اور شرک کو صحیح گردانے، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جس نے طاغوت کی نفی کی، طاغوت جو بھی حد سے تجاوز کر جائے، خواہ اتباع کرنے والا ہو یا متبوع ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی عام انسان ہو، اپنے حد سے جو نکل جائے اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ غیر اللہ کی پرستش اس میں کوئی شک نہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے نکلنا ہے، لہذا اسے طاغوت کہا جائے گا۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کی نفی کی، یعنی کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کی کس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ چاہے نبی کی شکل میں کوئی ہو، ولی کی شکل میں کوئی ہو، بزرگان دین کی شکل میں کوئی ہو، درخت شجر اور حجر کی شکل میں کوئی چیز ہو، چرند پرند کی شکل میں کوئی چیز ہو، جن بھوت پری ہوں، ہم کسی کی پرستش نہیں کرتے، اس چیز کی انسان نفی کرے۔ تو یہ ہے کہ جو شخص ایسا نہ کرے، ولا و برا اس کے اندر نہ ہو، بلکہ ایسے مسلمانوں جیسے مسلمانوں کو سمجھتا ہے، بے نہیں وہ کفار کو سمجھے، مشرکین کو سمجھے، تو گویا کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور ناقض اسلام اس کے اندر گویا کہ یہ پایا جا رہا ہے کہ اس نے طاغوت کی نفی نہیں کی، جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پہلا جز ہے۔ کیا؟ لا الہ، نفی ہے۔ کس چیز کی نفی؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اور اسی طریقے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کی توحید ربوبیت میں۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو، تو وہ گناہ گار ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور دائرہ اسلام سے وہ نکل جائے گا۔ چوتھی چیز، من اعتقد ان ہدی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ایسا ہے کہ اس سے دوسرے کا طور طریقہ بہتر ہے، کامل ہے، ناقص نہیں ہے، یعنی کسی غیر کا راستہ، کسی غیر کا منہج، کسی غیر کا طریقہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے پر ترجیح دے کسی غیر کے طریقے کو، تو یہ دائرہ اسلام سے ایسا کرنے والا نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 45 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے فیصلہ نہیں کیا اللہ رب العالمین کے نازل کردہ حکم کے مطابق تو وہ ظالم ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حاکمیت میں دوسرے کو شریک کر لیا، مشرک بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ ہے کہ انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، پوری شریعت سے یا شریعت کے کسی خاص حکم سے اگر کوئی بندہ بغض رکھتا ہے، سرتابی کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ کفر ہے۔ نفرت کرنا شریعت کے کسی حصے سے، نفرت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے، نفرت کرنا اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کسی حکم سے، اس کا مطلب کہ انسان کافر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو اعمال برباد ہوں گے، اس کا مطلب وہ انسان برباد ہوگا اور وہ بھی راہ راست پر نہیں رہے گا، کیونکہ ایسا شخص آزمائش میں پڑ گیا اور اللہ رب العالمین اب ایسے شخص کو سہارا نہیں دے گا، کیونکہ یہ شخص دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ چھٹی چیز جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکلتا ہے اور جو نواقض اسلام میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لائی ہوئے دین سے انسان مذاق کرے، استہزاء کرے، یا کسی ثواب کا تذکرہ کہیں ہے اس کے تعلق سے وہ استہزاء کرے، سزا کا تذکرہ کہیں ہے اس کے تعلق سے وہ شخص مذاق کرے، ٹھٹھا کرے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات، اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، اب عذر مت پیش کرو، قد کفرتم، یقیناً تم کفر کا ارتکاب کر چکے ہو، استہزاء کر کے دین کے ساتھ، استہزاء کر کے شریعت کے ساتھ، استہزاء کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان تمہارا پہلے ثابت تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استہزاء کی بنیاد پر تم کفر کی طرف لوٹ گئے، تو یہ بھی ناقض اسلام میں سے ہے، اسے میں نے 6 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے سحر، جادو کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جادو ہی میں سے صرف کا مطلب یہ ہے کسی شخص پر جادو اس طرح سے کر دینا کہ وہ شخص اپنی
بیوی سے مڑ جائے، یعنی اس کو ترک کر دے، اسے نفرت کرنا شروع کر دے، یا بیوی پر اس طرح جادو کر دے کہ اپنے شوہر سے دوری اختیار کر لے، اس سے وہ نفرت کرنے لگے، بال بچوں پر اس طرح سے کر دے کہ وہ اپنے ابا اماں سے، اپنے والدین سے وہ نفرت کرنے لگیں، تو یہ ہے صرف ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے، یعنی جادو میں سے ہے۔ اور ایسے ہی عطف، یعنی کوئی کسی سے پیار محبت نہ کرے اور اس پر جادو کر دینا کہ اس سے پیار کرنا شروع کر دے اور اس کے طرف مائل ہو جائے اور اس سے محبت کرنے لگے، عشق کرنے لگے، تو ایسا شخص، ایسا کرنے والا وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ کرنے والا وہی شخص کرتا ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے اور شیطان سے وہ کام کرواتا ہے، اور شیطان کی پوجا کرنے والا یقیناً غیر اللہ کی پوجا کرنے والا ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، آیت نمبر 102، جس کو آیت سحر کہتے ہیں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ ہاروت و ماروت جو دونوں آئے تھے بابل میں، دو فرشتے تھے، آزمائش کے لیے آئے تھے وہاں، وہ دونوں کسی کو جادوگری نہیں سکھلاتے تھے، مگر کہتے تھے حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہتے تھے دیکھو ہم صرف فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، فَلَا تَكْفُرْ، لہذا بندے کفر مت کر جادو سیکھ کر کے۔ وہ بتلا دیتے تھے، گویا کی آیت دلالت کرتی ہے کہ جادو سیکھنا کفر کا ارتکاب کرنا ہے۔ تو ساتویں چیز جس سے اسلام جاتا رہتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ ہے جادو۔ آٹھویں چیز، مشرکین کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا اور ان کے کوچے میں اپنے آپ کو رکھنا اور ان کے ساتھ نعرہ بازی کرنا اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، یا اسلام کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دینا اور ان کی کسی بھی اعتبار سے مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف، یہ بھی ہے کہ دائرہ اسلام سے ایسا کرنے والا نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جس نے ان سے دوستی کی کفار سے، مشرکین سے، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنایا اور اس پر چلتے ہوئے کوئی عمل کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ کون شخص ہے؟ جس نے مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کا ساتھ دیا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 9 نمبر، جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ پیر و مرشد ہیں جن کو یہ اتھارٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے وہ آزاد ہیں، قرآن کی اتباع سے وہ آزاد ہیں، وہ کچھ بھی کریں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بندے کے بارے میں اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنایا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وجہ استدلال اس کے اندر کیا ہے؟ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں بندے کو شریعت کی پیروی اس کے لیے ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ کی پیروی ضروری نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پابندی اس کے لیے ضروری نہیں، تو گویا کہ وہ شریعت کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، اب وہ کسی اور دین اور شریعت اور کسی ذات کو پسند کرتا ہے۔ تو جو شخص ایسا کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ دائرہ اسلام سے وہ نکل گیا، یہ استسلام ہے ہی نہیں، یہ اسلام ہے ہی نہیں، اس کو اعتناق کہا ہی نہیں جائے گا۔ لہذا یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، وہ ان پر نہ قرآن کی پابندی عائد ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی طرف سے کوئی پابندی عائد ہوتی ہے، بلکہ وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسا چاہیں کریں، ان کو نہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے وہ شریعت سے بیزار ہیں، یہ کفر ہے۔ 10 نمبر، اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض، اور اعراض کا مطلب یہ ہے کبھی دین کو نہ سیکھے، بال بچوں کو بھی دین نہ پڑھائے، دین کی کبھی بات ہی نہ کرے، جہاں بھی دین کی بات وہاں سے روگردانی کرے، وہاں سے اٹھ کر چلائے، نفرت کرے، کبھی دین کے راستے میں پیسہ صرف نہ کرے، ہونے کے باوجود کبھی اسلام کی خاطر، کبھی اسلام کے سپورٹ میں کوئی بات نہ کہے، اس کو اعراض کہتے ہیں، اسے دین سے نفرت کہتے ہیں، دین سے بیزاری کہتے ہیں۔ یہ کرنے والا بھی دین اسلام سے نکل جاتا ہے، جو دین کو کبھی نہ سیکھے نہ اس کے مطابق عمل کرے۔
اس کی دلیل قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ذکر کی گئیں، جس کو نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعہ سے، ثم اعرض عنها، پھر ان آیتوں سے اس نے اعراض کر لیا، انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ ایسا کرنے والا بھی مجرم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، نبی کی نظر میں، سارے مؤمنین اور مسلمین کی نظر میں، کہ جو شخص دین سے بیزار ہو، نہ دین کو سیکھے، نہ کسی کو سکھلائے، نہ دین کے راستے میں ایک پیسہ صرف کرے، نہ بھاگ دوڑ کرے، نہ اس کے لیے کوئی جافشانی اور کوئی تگ و دو کرے، تو ایسا شخص دین سے بیزار سمجھا جاتا ہے اور دین سے اعراض کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے، خارج کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو دین اسلام کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔